لا الہ الا اللہ لا اول بھی ہے آخر بھی حافظ بھی ہے ناصر بھی اول بھی ہے آخر بھی حافظ بھی ہے ناصر بھی شان ہے اس کی سب سے جدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے جہاں کا خالق ہے سارے جہاں کا خالق ہے کون و مکان کا مالک ہے ایک وہی ہے بس دادا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نکتہ نواز ہے رب کریم نکتہ نواز ہے رب کریم راز بھی راز ہے پیارا رحیم نکتہ نواز ہے رب کریم راز بھی راز ہے پیارا رحیم اس کی مشیت سب سے سوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ارض و سما میں ہے جلوہ رب کو مگر کس نے دیکھا ارض و سما میں ہے جلوہ رب کو مگر کس نے دیکھا ایک محمد نے دیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہے یہی کمال ہر شے میں ہے اس کا جمال کہتا رہتا ہے یہی کمال ہر شے میں ہے اس کا جمال سب سے وہی تو ہے اعلیٰ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
والعلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ شہید بھی ہے امیر بھی وہ شہید بھی ہے امیر بھی وہ بشیر بھی ہے نذیر بھی یہ کلام پاک کا ہے بیان یہ کلام پاک کا ہے بیان وہ سراج بھی ہے منیر بھی صلو علیہ وآلہ ہے انہی کے چرچے ہر ایک سو ہے انہی کے چرچے ہر ایک سو یہاں گفتگو وہاں گفتگو رہے ذکر ان کا بلند رہے ذکر ان کا بلند ہے میرے خدا یہ آرزو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور وہی آسیوں کے طبیب ہیں وہی آسیوں کے طبیب ہیں وہ خدا کے پیارے حبیب ہیں وہ خدا کے پیارے حبیب ہیں یہ کلام حق نے بتا دیا یہ کلام حق نے بتا دیا وہی رب کے سب سے قریب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور میرے لب بنا تو سلام ہے میرے لب بنا تو سلام ہے یہ سعادتوں بھرا جام ہے یہ سعادتوں
بھرا جام ہے، بڑی عظمتوں کا مقام ہے، بڑی عظمتوں کا مقام ہے، کہ کمال ان کا غلام ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں شمس نہ تارے نہ قمر مانگ رہا ہوں، میں شمس نہ تارے نہ قمر مانگ رہا ہوں، میں شمس نہ تارے نہ قمر مانگ رہا ہوں، میں شمس نہ تارے نہ قمر مانگ رہا ہوں، سرکار عنایت کی نظر مانگ رہا ہوں، سرکار عنایت کی نظر مانگ رہا ہوں، کچھ دولت و حشمت کی نہ جنت کی طلب ہے، کچھ دولت و حشمت کی نہ جنت کی طلب ہے، طیبہ کی طرف اذن سفر مانگ رہا ہوں، طیبہ کی طرف اذن سفر مانگ رہا ہوں، یا رب جو گناہگار کو بخشی ہے یہ آنکھیں، یا رب جو گناہگار کو بخشی ہے یہ آنکھیں، یاد شہی ابرار میں تر مانگ رہا ہوں، یاد شہی ابرار میں تر مانگ رہا ہوں، سرکار عنایت کی نظر مانگ رہا ہوں، وہ مسجد نبوی کی اذانوں کی صدائیں، وہ مسجد نبوی کی اذانوں کی صدائیں، میں پیاری مدینے کی سحر مانگ رہا ہوں، میں
سا غیر مانگے رہا ہوں سرکار عنایت کی نظر مانگے رہا ہوں رحمت پہ بھروسہ ہے اسی واسطے میں بھی رحمت پہ بھروسہ ہے اسی واسطے میں بھی چھوٹا سا سہی دیوا میں گھر مانگے رہا ہوں چھوٹا سا سہی دیوا میں گھر مانگے رہا ہوں اور میں نادگی صدقے میں کمال اپنے خدا سے میں نادگی صدقے میں کمال اپنے خدا سے آج اپنی دعاؤں میں اثر مانگ رہا ہوں آج اپنی دعاؤں میں اثر مانگ رہا ہوں سرکار عنایت کی نظر مانگ رہا ہوں میں شمس نہ تارے نہ قمر مانگ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والدین والحکم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سامعین کرام، الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں ہم خدام کو یہ موقع ملا، یہ نصیب ہوا کہ ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں کچھ لب کشائی کر سکیں. یقینی طور پر یہ بات سب سے اہم ہے کہ حضور سرور کونین کی ذات کا اہتمام، آپ کی تعریف اور آپ کا چرچا کرنا ہر مسلمان پر عین عبادت. حضور کی زندگی کا ہر شعبہ اتنا مکمل ہے کہ اس پر تحقیق کرتے رہیں اور ایک کے بعد ایک نیا سبق ہمیں ملتا چلا جائے. آج میں چھوٹی سی گفتگو کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے بارے میں. کیونکہ آج کی دنیا میں جب ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسوہ حسنہ کو، ان کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار حاصل. بالخصوص اس حوالے سے کہ اس سال ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور چاہتے کیا ہے۔ دیکھیے، دو طرح کی چیزیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام پر عمل کرنا ہماری ضرورت بھی ہے، ذمہ داری بھی۔ ارکان اسلام ہم پر فرض کیے تھے، لیکن محض ارکان اسلام پر اپنے طور پر عمل کرنے سے ہم باقی تمام چیزوں سے عہدہ بڑا نہیں ہو سکتے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی زندگی کا ایک پہلو جس میں نے آپ سے عرض کیا وہ درگزر ہے۔ آج کی زندگی میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں حضور وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اور آپ کی خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کی۔ کیونکہ نماز پڑھنا ایک افضل ترین عمل ہے، لیکن اس زندگی میں جو سہولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا عفو درگزر کی اور احسان کی روایت قائم کی، مثال قائم کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا، تاہم کچھ لوگ تھے جن کو امان نہیں دی گئی۔ انہی میں ایک بڑا نام اکرمہ بن ابو جہل کا بھی، جس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا گیا تھا۔ اس کی بیوی نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر اس کے لیے امان طلب کی، اور پھر اس سے جا کر بتایا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے جب آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا تھا، وہ تو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اسے اس کے باپ کے نام سے مخاطب مت کرنا، کیونکہ اس کا باپ تو مر گیا، لیکن مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی۔ آپ تصور کیجیے کہ ایک ایسا شخص جو کہ دشمن اسلام ہے، اس نے اسلام قبول بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے درگزر کا جو مظاہرہ کیا اس کی مثال ہوگی۔ اسی طرح سے بے پناہ واقعات ہیں۔ بنو قینقاع کا واقعہ ہے کہ جو مدینہ کے یہودی تھے اور جو اپنے وعدے سے پھر گئے، لیکن بعد میں آپ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی عام زندگی میں مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں اپنے انداز کو اس طرح سے کرنا ہوگا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یقینی طور پر آج ہم بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، بہت زیادہ ٹینشن ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور مسلسل اس چیز کو اپنے سامنے پیش نظر رکھیں گے کہ سرکار کی خواہش کیا تھی، سرکار چاہتے کیا تھے، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری اور مساوات کا رویہ اپنا کر زندگی کو بسر کریں اور گزاریں۔ میں آپ کے ساتھ صرف ایک چیز شیئر کروں گا۔ بہت بڑی بڑی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، حضور کی احادیث ہمارے لیے مشعل راہ۔ ان چھوٹی چھوٹی احادیث کو اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں، ان کے مطلب کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو اس کے خاصے میں ٹرانسفارم کریں۔ دیکھیے یہ جو دور ہے بڑا خطرناک دور ہے، موبائل نے عذاب برپا کر دیا ہے۔ میں اس کو ڈیجیٹل پینڈیمک کا نام دیتا ہوں۔ اس ڈیجیٹل پینڈیمک میں واحد راستہ ہمیں اور ہمارے بچوں کے لیے اگر بہتری کا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان جوشوں کو سامنے رکھیں کہ جن کا تعلق ہماری عام زندگی سے ہے۔ ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ احساس کرنا، یہ اگر ہماری زندگی میں بنیادی طور پر شامل ہو جائے
تو یقین کیجیے اس مرتبہ ربیع الاول کے جشن کو منانے کا لطف دوبالا ہو جائے. میں ایک بار پھر ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جنہیں اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ مساجد میں بیٹھ کر وہ جلسوں میں کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ اس طرف لے کے جائیں کہ لوگ چاہتے کیا تھے, وہ کیسے معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے تھے. ایک ایسا معاشرہ جس میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے نہ شفقت کا باعث بنے بلکہ اس کی ہمدردی سے چھوٹا بھائی بھی اس پوزیشن میں آ سکے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر. آخری پیغام بچوں کے لیے, کیونکہ KTA جو ہمارا یہ چینل ہے خاص طور سے اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بچے ہیں. چھوٹے بچے اگر اپنی زندگی میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ محض ٹوپی پہن لینے سے, اچھے کپڑے پہن لینے سے اسلام کا عبادہ نظر نہیں آئے گا, ہم اپنی پریکٹس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو اور ان کی سیرت کو اپنائیں. مثلا ایک چھوٹی سی حدیث ہے, افشوا السلام بینکم, آپس میں جب ملو تو سلام میں پہل کرو. ہم اگر اپنی عادت بنا لیں کہ جب ہم ملیں تو سلام کریں اور سلام کرنے میں پہل کریں تو اس سے یکجہتی اور رواداری کا ایک نیا کلچر پسٹ. یہ نہ سوچو کہ میں بڑا ہوں تو میں سلام کیوں کروں, نہیں, میری یہ خواہش ہو کہ میں سلام کروں پہلا. اسی طرح سے جب بھی موقع ملے ایک چھوٹی چھوٹی صورت تحادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفہ دیا. یہاں تحفے کا مطلب محض آرائشی اور مہنگی چیزیں نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا حدیث ہے کہ مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے, مسکرا کر دیکھنا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو اپنا لیں, جب بھی ملے سلام کرنے میں پہل کریں, اور دوسری بات کہ جب بھی ملے کوشش کریں کہ ہم مسکرا کر دوسرے کو دیکھیں. ایک تو دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور اس سے دوسروں میں احساس پیدا ہوگا کہ ہم اس کی فکر کرتے ہیں, ہمیں اس کی فکر. میرا خیال یہ ہے کہ اس موضوع کو ہم جتنا پھیلائیں پھیلتا چلا جائے گا. یہ چھوٹی سی بات جو ہے یہ ہماری اس آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص آپ نے معاشرتی نظام کے جو اصول و قواعد ہمیں بتائے ہیں, ہماری ذمہ داری کے ہم بچوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے بچے بھی ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں. جمع آ جائے گا.